السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم، اس کی توفیق اور عنایت سے ماہانہ درس قرآن مجید بسلسلہ 11ویں شریف میں ایک بار پھر آپ کی زیارت کا اللہ تعالیٰ نے شرف عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو عزت و وقار، شانوں اور بلند درجات کے ساتھ مزین فرمائے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے جو میں نے سورہ محمد کی آیت نمبر 19 کے تحت پڑھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاعْلَمْ، جان لو، اَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ ایک ایسا جملہ ہے لا الہ الا اللہ جو انسان کو کئی مصیبتوں، تکلیفوں، سزاؤں اور امتحانات سے محفوظ فرما لیتا ہے۔ ہم کیونکہ جدی پشتی مسلمان ہیں، اس لیے ہمیں کلمہ کی لا الہ الا اللہ کی عزت و وقار کے بارے میں پتہ نہیں، وگرنہ بڑے سے بڑا جرم انسان نے کیا ہو اور وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو تو لا الہ الا اللہ اس جملے کو پڑھ دینے سے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ، اس کو میں اس کی تفصیل سنانے سے پہلے ایک جملے کی وضاحت کرنا چاہوں گا۔ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ یہ کلمہ کا اسم ہے لا الہ الا اللہ۔ جب لا الہ الا اللہ بولا جائے گا تو اس سے پورا فکرہ مراد ہوگا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آدھی بات نہیں ہے، آدھی بات نہیں ہے، وگرنہ تو کئی طرح کی قباحتیں اور سوالات کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی لا الہ الا اللہ کا یہ معنی کرنے سے کہ کوئی معبود نہیں، صرف اللہ، بس اس کے بعد کسی شے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کے اندر لا الہ الا اللہ کے اندر محمد الرسول اللہ بھی داخل ہے اور اس کے اندر ضروریات دین بھی داخل ہے۔ اس لا الہ الا اللہ کا اعتبار تبھی ہوگا جب اللہ تعالیٰ کی لازمہ اشیاء کو، جس میں انبیاء پر ایمان، رسولوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، قبر کے معاملات پر ایمان، بعث بعد الموت پر ایمان، اچھی اور بری تقدیر پر ایمان، حشر پر ایمان، صراط پر ایمان، میزان پر ایمان، یہ سارے لا الہ الا اللہ کے لوازمات ہیں جو اس کے اندر داخل ہیں۔ لیکن اس کی اپنی ذاتی حیثیت بھی بڑی وراء الورا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، مشکوٰۃ شریف میں 4 نمبر پر یہ حدیث مبارک موجود ہے۔ بخاری نے اس کو کتاب الایمان میں نقل فرمایا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الایمان بضع و سبعون شعبۃ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے ہیں، فافضلها لا الہ الا اللہ، اور ایمان کا سب سے افضل جو شعبہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، یہ سب سے افضل ترین شعبہ ہے۔ اس کے بعد بندہ کلمہ کی تمام فضیلتیں، تمام اس کے انوار و تجلیات کے اندر آتا ہے جب وہ لا الہ الا اللہ پڑھتا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ دوزخ کی آگ حرام کر دیتا، بالکل محفوظ ہے، وہ دوزخ میں نہیں جائے۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھا اس نے مجھ سے، یہ تب کی بات ہے جب آپ تلوار لے کے کھڑے تھے اور یہ کہہ رہے تھے اس کو قتل کر دیا جائے گا جو لا الہ الا اللہ کا اقرار نہیں کرے گا۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث نمبر 12 ہے۔ فرمایا جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس نے اپنا خون، اپنی جان اور اپنے مال کو بچا لیا۔
اب دو ہی صورتیں، اگر لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا تو ان ساری چیزوں کو ماتحت کر دیا یا ان کو ضائع کروا دیا۔ ماتحت کیسے کر دیا؟ کہ آپ تسلیم کر لیں کہ ہم کلمہ نہیں پڑھ سکتے لیکن ہم اسلام کے تحت رہیں گے، ٹیکس دیں گے تو غلام بن جائیں گے، اور اگر مقابلہ کریں گے تو قتل ہو جائیں گے۔ تو اس جملے نے انسانی عزت و وقار کو بلند کر دی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ کامیاب ہے، وہ بندہ کامیاب ہے جس کا آخری کلام یہ ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ دنیا سے جا رہا ہے تو اس کی زبان سے کلمہ طیبہ جاری ہے، لیکن یہ تو ہو نہیں سکتا کہ زندگی ساری اپنی مرضی سے گزاری اور جاتی دفعہ کلمہ طیبہ زبان سے جاوے۔ اس کا ایسے تو نہیں ہوتا۔ یہ تو انسان کا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ اس نے اپنے ذہن میں کیا کچھ ڈالا ہوا ہے، اسی کے مطابق سارا نظام چلتا ہے۔ ایک شخص صبح کپڑا بیچتا ہے، ایک شخص مرچیں اور گروسری کی چیزیں بیچتا ہے، تو جب وہ رات کو سویا ہوتا ہے نا تو اس پر سارے دن کے آوازوں کا کاروبار کا اثر ہوتا ہے، وہ رات سوئے ہوئے بھی وہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک نظام زندگی ہے جس نے اپنے دل کے اندر جس چیز کو بسایا ہوتا ہے تا صبح زندگی وہ اسی کے ساتھ بستا رہتا ہے۔ اگر دل کے اندر خواہشات نفس ہوں گی تو مرتے ہوئے اس کو کلمہ یاد نہیں ہوگا۔ اس خاص موقع کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دو بڑے جملے ارشاد فرمایا۔ نمبر ایک، جو بندہ صلہ رحمی کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال میں برکت پیدا فرما دے گا، اس کی عمر میں برکت پیدا فرما دے گا، اور بے خبری کی موت اس کو نہیں آئے گی۔ اور دوسرا فرمایا جو اپنے وضو کے ساتھ مسواک لازم کر لے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے اس کو کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اتنی سی لکڑی ہے، چھوٹی سی، اتنی ایک بالش کی ہوتی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب تھی تو اسلام نے اس کو کنیکٹ کر دیا ایک خاص موقع کے ساتھ۔ یہ تم ہر وضو کے ساتھ لازم کر لو، اس کو کیے رکھو، اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کلمہ طیبہ، اس توبہ کی توفیق کا مطلب ہے مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ تمہیں کلمہ کی توفیق عطا فرمائے کہ تم کلمہ پڑھ کے دنیا سے رخصت ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ یہ جملہ ارشاد فرماتے، فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر یہ جملہ پڑھے، فرمایا اگر اس کے گناہ سمندر کی زبد البحر، سمندر کی جاگ کے برابر بھی ہوں تو اس تسبیح سے اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ان کلمات کو پڑھنے سے۔ اور پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر دروازے کی چابی رکھی ہوئی، ہر دروازے کی، چاہے وہ دندانوں والی لوہے کی چابی، چاہے وہ کارڈ کی صورت میں لوگ سمجھتے ہیں شاید اس کے ساتھ یہ چابی کا کانسیپٹ نہیں ہے، وہ بھی چابی ہے، اس کے ساتھ بار کوڈ لگا ہوا ہے، وہ اس کے دندانے شمار ہوتے۔ فرمایا ہر شے کی چابی ہے، اور جنت کی بھی چابی ہے، جنت کی بھی۔ تو صحابہ نے پوچھا حضور جنت کی کیا چابی ہے؟ فرمایا لا الہ الا اللہ یہ جنت کی چابی ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا وہ کوئی بھی ہے، وہ کچھ بھی ہے، وہ کسی پاور کا بھی بندہ ہے، وہ ہر کام کر سکتا ہے اپنی پاور کے زور پہ، لیکن جنت میں وہ جائے گا جس نے لا الہ الا اللہ یہ پڑھا ہو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لا الہ الا اللہ وضو کے بعد پڑھے، اشہد لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد، تو فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا۔
یہ بڑا قیمتی بندہ. تو یہ جملہ ہمارے لیے ہماری زندگی میں بھی کام آتا ہے, ہمارے مننے پہ بھی کام آتا ہے, دین کا بھی ہم سفر ہے, دنیا میں بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہے. جب ہم قبر میں جائیں گے تو وہاں بھی یہ کلمہ موجود ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا اقبر المیت, جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا, آتاہ ملکان اسودان ارزقان, دو کالی صورتوں والے سیاہ چہروں والے نیلی آنکھوں والے فرشتے آتے ہیں, اس کو آ کے بٹھاتے ہیں, اس سے پوچھتے ہیں ما کنت تقول فی ھذا الرجل, اس بندے کے بارے میں تو کیا کہتا تھا؟ کانت ہوا عبد اللہ و رسولہ, وہ کہتا ہے یہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں, اللہ کے بندے اور اس کے. پھر وہ نئے سرے سے کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ. یہ کیونکہ حدیث مشکات کی ہے تو مشکات کے شارح ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے اس پہ بڑا خوبصورت تجزیہ دیا. کہا کہ جب کانت ہوا عبداللہ و رسولہ کہہ دیا کہ یہ اللہ کے بندے اور رسول ہے, پھر اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو فرماتے ہیں اس کی دلیل قرآن مجید میں موجود ہے. جب اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ سوال کیا, اے پیارے موسیٰ علیہ السلام وما تلک بیمینک یا موسیٰ, آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنے لگے ہی عصایا, یہ عصا ہے. بات ختم ہو گئی, آگے تقریر شروع ہو گئی. اتوکؤ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری, کہا میں اسے پتے جھاڑتا ہوں, اپنی بکریوں کو کھلاتا ہوں, پھر میں آرام کر لیتا ہوں, پھر میں اس کے اوپر ٹیک لگا لیتا ہوں. بڑی لمبی چوڑی بات کی. تو مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ اس لیے تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ تو کبھی کبھی بات کرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کبھی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتے تھے کہ اللہ بات کرے تو میں بات ختم کر دوں گا. لمبی بات اس لیے کی کہ بات ہوتی رہے گی, رب سے بات کی لذت آتی رہے گی. تو کہا جب یہاں اس مقام کے اوپر کانت ہوا عبداللہ و رسولہ کہنے کے بعد اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ کہا, تو اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ کہنا چاہتا ہے اتناب الکلام ابتہاجا و سرورا و افتخارا و تلذذا, کہ بندہ وہاں زیارت مصطفیٰ کر کے لذت لے رہا, وہاں سرور لے رہا, اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کے جملے شہادتین پیش کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے فخر کر رہا ہے حضور میں دنیا کے امتحان سے کامیاب آ گیا ہوں. اور بات اس لیے لمبی کر رہا ہے تاکہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زیارت مجھے دیر تک ہوتی رہے. یہ انہوں نے نکالا جو. اور پھر اس وہ فرشتہ کیا کہے گا وَقَدْ كُنَّا نَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُولُ هَذَا, میں نے تو پہلے ہی پتا سی تو ایسا کچھ کہنا. فرشتے کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے ہی پتا تھا تو یہ کہے گا. اس کے اوپر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو بات لکھی کہ یہ کیوں فرشتوں کو پتہ چلے گا, کافی ساری وجوہات انہوں نے لکھی ہیں, ان میں سے دو وجوہات میں بیان کروں. فرمایا اثر السعادہ, اس کے چہرے سے سعادت مندی کے اثرات نمودار ہو رہے ہوں. تو فرمایا وشعاع النور الایمان, اور ایمان کی روشنی نکل رہی ہوگی, اس لیے فرشتوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ سوالوں کے صحیح جواب دینے والا. اس کا ایک جواب انہوں نے یہ بھی دیا کہ جب فرشتے اس کی روح کو لے کے جا رہے تھے نا نکال کے, تو منکر نکیر دیکھ رہے تھے کیونکہ انہوں نے حساب کتاب کرنا تھا. تو وہ جو لے کے فرشتے گئے تو دیکھ لیا کہ اس کو جناب ریشم کے لباس میں رکھ کر خوبصورت خوشبوئیں لگا کر سجا کر لے کے جایا جا رہا ہے. تو یہ وہی بندہ ہے کہ جب ہم سوالوں کے جواب لیں گے تو یہ کامیاب ہو جائے گا. کافی ساری وجوہات ہیں جس کے تحت یہ فرمایا. اس میں بات بڑھانے کے لیے جو بات دوبارہ کی, اس کا مقصد یہ بیان کیا کہ افتخار ہو, فخر کرے کہ حضور میں دنیا کے بڑے بڑے امتحانات میں کامیاب ہو کر آپ کی بارگاہ میں پہنچ گیا. اس لیے بات کو بڑھایا گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم سے کہنے لگے یا اللہ مجھے کوئی ذکر بتا جو میں کروں. اس کا مطلب ہے
یہ جو ذکر کرتے ہیں نا اللہ 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 اللہ، یا کوئی بھی ذکر کرتے ہیں لا الہ الا اللہ لا الہ، انبیاء بھی ذکر کرتے ہیں، انبیاء بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ لا الہ الا اللہ کا ذکر کریں، تو کہا یا اللہ یہ تو میں پہلے ہی کرتا ہوں، میں تو پہلے ہی کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پیارے موسیٰ علیہ السلام آپ کو میں بتاؤں یہ جو لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے نا اتنا طاقت والا، اتنی اس کے اندر قوت ہے، اتنے برکات ہیں اس، اگر آپ میزان کے ایک پلڑے میں 7 زمینیں اور 7 آسمان رکھ دیں اور دوسری طرف میرا ذکر لا الہ الا اللہ رکھ دیں تو وہ وزنی ہو جائے گا، وہ کیا ہو جائے گا؟ وزنی ہو جائے گا، اللہ 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 اللہ، تو وہ کیا ہوگا؟ وزنی ہو جائے گا۔ پھر مشکوٰۃ شریف کی 2378 نمبر حدیث میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی۔ میں اس کو بیان کرنے سے پہلے ایک مسئلہ سنا دوں۔ اگر بندہ موت کے دہانے پہ کھڑا ہو، موت کے دہانے پہ کھڑا ہو تو اس کو کہا جائے کہ تو نے جان بچانی ہے تو یہ حرام کھا لے، حرام کا لقمہ کھا لے تو جان بچ جائے گی، تو اس کی اجازت دی گئی ہے فقہاء کی طرف سے کہ اپنی جان بچا لے، اپنی جان۔ لیکن اگر زندہ رہنے کے لیے یہ شرط لگائی جائے کہ لا الہ الا اللہ چھوڑ دو، تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مشکوٰۃ شریف کی 2378 نمبر، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم قتل کر دیے جاؤ، اگر تم قتل کر دیے جاؤ یا تم جلا دیے جاؤ تو یہ بہتر ہے کلمہ چھوڑ دینے سے، کہ لا الہ الا اللہ نہیں چھوڑنا، اس کے لیے اگر کوئی تم پر ظلم اتنا کرے کہ تمہیں کہ کلمہ چھوڑ دو وگرنہ میں تمہیں قتل کر دوں گا، تو فرمایا پھر اس کو کر دو، اس لیے کہ کلمہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، کلمہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ آگ میں جلا دینا اور کلمہ چھوڑ دینا، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے مومن کلمہ پڑھنے کے بعد کلمہ چھوڑ دینے کو ایسے ناپسند کرتا ہے جیسے بندہ آگ میں جل جانے کو ناپسند کرتا، کہ وہ کہتا ہے نہیں آگ میں نہیں جلنا، اس طرح مومن کہتا ہے نا نا بابا دنیا ساری ایک طرف، میرے بچے، میری بیوی، میرے والدین، سب کچھ ایک طرف، میں کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ سانس کا اعتبار نہیں ہے۔ بچوں کو بچانے کے لیے کہہ دے میں کلمہ چھوڑ، اسی وقت سانس بند ہو گیا تو ان کی سانس بچانے کے لیے اپنی زندگی برباد ہو گئی۔ یہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہے۔ حضرت مقداد بن اسود 3449 مشکوٰۃ، ایک لشکر میں گئے تو واپسی تشریف لائے، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے، کہنے لگے حضور ایک بات تو بتائیں۔ آپ نے فرمایا کیا بات؟ کہا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں کسی لشکر میں جاؤں اور میں کسی کافر پر ہتھیار لے کر حملہ کروں، وہ کافر جواباً مجھ پہ حملہ کرے اور میرا ہاتھ کاٹ دے، ہاتھ میرا کاٹ دے، اور پھر ہاتھ کاٹنے کے بعد درخت کی اوٹ میں چھپ جائے، پھر وہاں جا کے وہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرے، میں اس پہ غالب آ جاؤں تو کیا کروں؟ میں اس کو قتل کر دوں؟ آپ نے فرمایا نہیں تو اس کو قتل نہیں کر سکتا، تو اس کو قتل کہا حضور اس نے جو میرا ہاتھ کاٹا، اس نے جو میرا، اس کا کیا بنا؟ آپ نے فرمایا سنو، اگر تو اس کو کلمہ پڑھنے کے بعد قتل کر دے گا تو کلمہ پڑھنے سے پہلے وہ جہاں کھڑا تھا اور اس کو قتل کرنے سے پہلے تو جہاں کھڑا تھا، تو فرمایا اگر تو اس کو قتل کر دے گا تو وہ تیری جگہ آ جائے گا تو اس کی جگہ چلا جائے گا۔ جگہ، اسے جگہ مراد نہیں ہے، اسے وہ عظمت و شان مراد ہے کہ جب تو آیا قتل کرنے کے لیے تو کافر تھا وہ، اور جب تو اس کو کافر کو قتل کرتا جہاد میں اور وہ تجھے قتل کر دیتا، یا تو اس کے اوپر غالب آ جاتا، جو بھی کچھ کرتا وہ تیرا غلام بن جاتا، یا تو اس کو قتل کر دیتا، اور اگر وہ غالب نہ آتا وہ تجھے مار دیتا تو شہید ہو جاتا۔ اب جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو تو نے اس کو مارا
تو تو نے مومن مارا، مسلمان مارا، اور مسلمان کو مارنے کی وجہ سے وہ شہیدوں کے جنت میں چلا جائے گا اور تو مسلمان کو مارنے کی وجہ سے جہنم میں چلا جائے گا۔ اتنا واضح حکم کر کے سنایا کہ مومن کو جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے اس کو مارنے کی اجازت، بلکہ مشکات شریف میں کتاب الحدود والقصاص میں اتنا واضح حکم فرمایا مومن کی شان کلمہ کے بعد کیا ہو جاتی ہے؟ فرمایا مار دینا تو بڑی دور کی بات، بڑی دور کی بات، ایسے کسی کو ایسے اپنے خنجر کے ساتھ، خنجر کے اوپر سے اس کا کور اتار کے اس کو ڈرانے کے لیے ایسے کرنا، ایسے ڈرانا صرف۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی مسلمان کو اپنے خنجر سے ڈرایا، فرمایا اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ کہ مومن کو کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام اتنی عزت دے دیتا ہے کہ اس کو ڈرانے کی بھی اجازت ہے۔ تو ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ بڑے بھرا نے چوری کی تھی چھوٹے چوکے لے گئے، وہ ڈرانا کی سی اگلے مار مار کے جتیاں انہوں ہی مجرم ثابت کر دیتے۔ نہیں، یہ زیادتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کسی کے جرم کا بدلہ کسی سے نہیں لے گا، کسی کے جرم کا بدلہ کسی سے نہیں لے گا۔ خود محنت کرو، جاؤ اس کو تلاش کرو، اس کے باپ کو، اس کی ماں کو، اس کی بیوی کو، بچوں کو اٹھانے کا کیا مقصد؟ اس کا مقصد صرف نااہلی ہے کہ ہم جبر کریں گے، ظلم کریں گے، زیادتی کریں گے تو ہم جناب بندہ نکال لیں گے بھائی۔ اس کی اسلام نے اجازت نہیں دی ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے حضرت زید، ان کے بیٹے آگے سے اسامہ، بڑے لاڈلے تھے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن لاڈ ایک طرف، اصول ایک طرف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جنگ میں بھیجا، انہوں نے ایک کافر کے اوپر تلوار اٹھائی، اس نے جب دیکھا نا کہ بس میں مرنے لگا اور اس نے لا الہ الا اللہ پڑھا، انہوں نے جناب ایسے تلوار چلائی، سر اٹھا کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مقدمہ پیش ہو۔ تو آپ تو نہیں یہ دیکھتے تھے کہ یہ کیونکہ میرے گھر کا بچہ ہے تو چلو اس کو کیا ہم نے پوچھا، آپ تو ساری امت کے لیے ایک جیسے ہی تھے۔ آپ نے بلا لیا اسامہ بن زید، آپ نے فرمایا اسامہ میں نے سنا ہے آپ نے ایک مسلمان قتل کر دی۔ عرض کیا حضور، جب میں نے اس کے اوپر تلوار اٹھائی تو اس نے تلوار کے خوف سے ڈرتے ہوئے کلمہ پڑھا۔ آپ نے فرمایا آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا؟ آپ نے اس کا دل چیر کے دیکھا تھا کہ آپ کی تلوار کے خوف سے وہ کلمہ پڑھ؟ بھئی تلوار تو اٹھائی اس لیے تھی کہ اس کو کلمہ پڑھانا تھا، جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تلوار اٹھانے کا کیا مقصد رہے؟ بات ختم ہو گئی۔ پھر آپ نے 3 بار ارشاد فرمایا اسامہ کیا جواب دو گے جب کلمہ قیامت والے دن یہ تقاضا کرے گا کہ جب ایک بندے نے مجھے پڑھ جو لیا تو پھر اس کی گردن کیوں اتاری تھی تم نے؟ مسلمان کی کلمہ کے بعد بہت عزت، اس کا ہاتھ، انگلیاں، اس کا بال، اس کے دانت، ایک ایک شے کی حفاظت کا ذمہ اسلام لیتا۔ کسی کو اجازت نہیں دیتا کہ مسلمان کو تو ہاتھ لگا سکے۔ جہاں اسلام کا قانون رائج ہوتا ہے وہاں لوگ دلیر ہوتے ہیں، اور جہاں کفر کا قانون رائج ہوتا ہے وہاں بچے رات کو باہر نکلنے سے ڈرتے ہیں کچھ نقصان نہ ہو جائے، کوئی اٹھا کے نہ لے جائے۔ کلمہ کے اندر اسلام نے اتنی برکت رکھی ہوئی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کتنے خوبصورت جملے آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے میں 3 خوبیاں ہوں گی کامیابی اس کے ساتھ۔ عرض کی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ہے؟ انس بن مالک راوی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلی بات جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، جس نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، مومن اس کو کبھی اسلام سے باہر نہیں نکالتا۔ مومن اس کو کبھی اسلام سے باہر، جس طرح ہمارے ہاں لوگ کرتے وڈا آیا تو مسلمان، تو اسلام سے اپنے مفادات کے لیے اسلام سے باہر نکال دیں۔ کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بندے کو کافر کہہ دے، بالکل اجازت ہے۔ کسی کو کافر کہنا یہ بڑی ترین گالی ہے، کافر کہنا بڑی ترین۔ ایک بندے نے اتنے اہتمام سے کلمہ پڑھا ہوا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے، اس کو کافر کہہ دینا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب کوئی کسی کو کافر کہتا ہے، جب کوئی کسی کو کافر کہتا تو فرمایا فوری طور پہ ان دونوں میں سے کوئی کافر ضرور ہو جاتا. عرض کی حضور اس کا مطلب کیا ہے؟ فرمایا جس نے دوسرے کو کافر کہا اگر وہ کافر تھا تو ٹھیک ہے، وگرنہ کہنے والا خود کافر ہو جاتا، کیونکہ مومن کو کافر کہہ رہا ہے، مذاق تو نہیں ہے مومن ہونا. اور ہم نے مشینیں رکھی ہوئی ہیں، کافر 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 گردانیں چلتی ہیں. کفر تو آخری حد ہے اسلام کی. ہمارے فقہائے کرام اتنے وسیع الظرف انسان تھے، وہ فرماتے تھے کوئی بندہ ایسا قول کہے، کوئی بندہ ایسا قول کہے جس قول کی 100 توجیہیں ہو سکے، 100 معنی اس کے نکل سکتے ہو، 99 اس کے معنی کفر کے نکلتے ہو، ایک معنی اس کا اسلام کا نکلتا ہو، تو فرمایا اسلام کا اعتبار کرتے ہوئے اس بندے کے لیے وہ معنی کیا جائے گا جو مسلمانوں والا معنی، اس کو کافر نہیں کہا جائے. ہم تو چھوٹی چھوٹی سی بات پہ کافر کہہ دیتے ہیں، کافر. تو فرمایا لا الہ کہنے والے کسی گناہ گار بندے کو تم اسلام سے نہیں نکال سکتے. نمبر 2 فرمایا جہاد میرے زمانے سے شروع ہوگا اور دجال کے بعد تک جہاد رہے گا. یہ 2 حدیثیں میں مکس کر کے آپ کو سنانے لگا ہوں. جہاد کے بارے میں بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی بتایا، اور حج کے بارے میں بھی یہی بتایا کہ حج دجال کے بعد بھی ہوتا رہے گا، دجال کے بعد بھی ہوتا رہے گا. اور بلکہ دجال کے بعد یاجوج اور ماجوج کی قوم دجال کے بعد آئے گی. حدیث میں یاجوج اور ماجوج کا ذکر ہے کہ حج یاجوج اور ماجوج کے بعد بھی ہوتا رہے گا. اس کا مطلب ہے جب تک مسلمان زندہ رہیں گے جہاد بھی ہوتا رہے گا اور حج بھی ہوتا رہے گا. تیسرے نمبر پر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، دوسرے نمبر پر اس کی میں تھوڑی سی وضاحت کرنا چاہ رہا ہوں. فرمایا جہاد قیامت تک رہے گا. ظالم آ جائے وہ کہے کہ میں دیکھنا کون جہاد کردہ، تو فرمایا اس کا ظلم جہاد نہیں روک سکتا، اس کا ظلم جہاد. عادل آ جائے، عدل و انصاف کرنے والا حاکم آ جائے، وہ کہے میں نے ایسا عدل کا نظام قائم کر دیا اب جہاد کی ضرورت نہیں، تو فرمایا یہ عادل بھی جہاد نہیں روک سکتا. نہ ظالم کا ظلم روک سکتا ہے، نہ عادل کا عدل روک سکتا ہے. تیسرے نمبر پر فرمایا تقدیر کے اوپر جس بندے نے ایمان رکھا یہ کامیاب لوگوں کی صف میں چل. پھر دوسری روایت میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ اعتقاد رکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم نے مجھے حق پر بھیجا اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجید الکریم کلمہ کی بنیاد پہ لوگوں کی بخشش کرے گا، تو فرمایا وہ بھی کامیاب ہو گیا. کس کی بنیاد پر؟ کلمہ کی بنیاد. رنگ، نسل، شکل و صورت، پیسہ، درجہ اس کی بنیاد پر نہیں ہو. اور بعض بندوں کے بارے میں حدیث شریف میں آیا کہ وہ جہنم میں چلے جائیں گے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بارگاہ، اللہ کی بارگاہ میں عرض کریں گے یا اللہ کچھ بندے جہنم میں ہیں مہربانی فرما. تو اللہ فرمائے گا میرے حبیب اللہ اکبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے، جس کے دل میں، پہلے فرمایا گندم کے دانے میں، پھر خشخاش کے دانے کے برابر، پھر رائی کے دانے کے ذرے کے برابر. اگر کسی کے دل میں اتنا بھی ایمان ہے تو محبوب آپ اس کو وہاں سے نکال لیں. اب وہ کدھر، جنت کدھر، جہنم کدھر. تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سارا منظر دیکھ کر اشارے سے ساروں کو نکال لیں گے بھائی. تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جو بندے باہر نکالیں گے یہ ایمان کی بنیاد پر نکالیں گے، جن کے دل میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ایک ہمارے جیسے کمزوروں کے لیے بھی بات، ہم تو جہاد نہیں نہ کر سکتے، کیونکہ جہاد کریں گے تو کہیں گے یہ کل عدم تنظیم آ گئی، کہ کل عدم تنظیم کھڑی ہو گئی فوج کے مقابلے، ان کو اٹھا لو. بھئی ہم پاکستان کے رہائشی ہیں، اگر ہم فوج کے جوانوں سے کہیں بھئی جہاد میں ہمیں بھی ساتھ لے جاؤ تو لے جائیں.
جہاد کے لیے فوج کے اندر جانا فرض تو نہیں ہے، جہاد کے لیے فوج کے اندر جانا فرض نہیں، ویسے بھی بندہ جہاد ہو رہا ہو تو بیچ میں شریک ہو سکتا۔ ان کو کہو جناب میں زخمیوں کو پانی پلا دوں گا، مجھے اتنا موقع دے دیں، جو بیمار ہوگا میں اس کے چہرے سے خون لگ رہا ہو میں صاف کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مجاہد ہے جو میدان جہاد میں لڑ رہا، وہ بھی مجاہد ہے جو ان کے لیے کھانا تیار کر رہا ہے، فرمایا وہ بھی مجاہد ہے جو تیر اٹھا کے ان کو دے رہا ہے، وہ بھی مجاہد ہے۔ تو چلو ہم وہ نہیں چلا سکتے تو پیچھے ساتھ شامل ہو جائیں۔ تو یہ کمزوروں کے لیے ایک بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کا کلام سنے لا الہ الا اللہ، چاہے وہ اشہد ان لا الہ الا اللہ میں ہو یا آخر میں لا الہ الا اللہ میں ہو، فرمایا اس کے جواب میں وہ کہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسولا، تو فرمایا اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ سارے معاف فرما دے۔ کون سا جملہ کہنے پہ؟ لا الہ الا اللہ سن کر اس کے بارے میں یہ کہنے پر کہ یا اللہ میں تیرے رب ہونے پر راضی ہوں، حضور کے رسول ہونے پہ راضی ہوں اور اسلام کے دین ہونے پہ راضی ہوں، تو فرمایا اس جملے کی ادائیگی پر اللہ سارے گناہ معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ پھر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد بہت خوبصورت فرمایا لقینو موتاکم، اپنے مردوں کو تلقین کرو، اپنے مردوں کو تلقین کرو۔ جب وہ بندہ نزا کا عالم ہو اس کو تلقین کرو کہ لا الہ الا اللہ پڑھ، لا الہ، لیکن اس تلقین کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو پڑھ بھئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے قریب بیٹھ کر لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ کا ذکر کرو، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا۔ اب وہ سنے گا تو مومن ہوگا تو اس کا دل کرے گا میں بھی پڑھوں، اور اگر اس کو کہیں گے تو پڑھ اور وہ تکلیف میں ہوا کہ میں نہیں پڑھتا تو نقصان ہو جائے گا، کافر نہیں ہوگا۔ یاد رکھنا نزا کی تکلیف کی وجہ سے کوئی غیر اسلامی جملہ منہ سے نکل جائے ایسے شخص کے کہ جس نے ساری زندگی ایمان پہ گزاری ہو تو وہ کافر نہیں ہوتا، وہ مسلمان رہتا ہے، کیونکہ یہ جملہ تکلیف کی وجہ سے نکل گیا۔ کس کی وجہ سے نکل گیا؟ تکلیف کی وجہ سے نکل، لیکن نکلنا نہیں چاہیے، اس لیے وہ کام ہی نہ بندہ کرے جس کی وجہ سے یہ جملہ نکلے۔ اس کو کہنے کی بجائے کہ تو پڑھ، خود پڑھو، آپ کے پڑھنے سے اس کے اوپر اچھے اثرات ہوں گے، پھر وہ بھی پڑھے۔ یہ ہے عام بندوں کا حال، اور اللہ والے جب ان کا وقت نزا آتا ہے تو وہ خود کہتے ہیں کلمہ شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو، کلمہ شریف پڑھو۔ کئی واقعات ایسے ہماری آنکھوں کے سامنے گزرے۔ ہم نے اپنے شیخ طریقت حاجی یوسف علی نگینہ کے بارے میں بھی سنا، اپنے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، انہوں نے خود کلمہ پڑھایا سب کو اور دنیا سے رخصت ہو۔ فرمایا وہ کامیاب ہے کہ جس کے آخری جملے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں چلا گیا سیدھا۔ تو یہ اسلام نے کتنے خوبصورت انداز میں ہمیں سمجھایا کہ لا الہ الا اللہ ذکر میں بھی رکھو، اس کا ورد بھی کرو، اس کو زبان سے کثرت سے بھی پڑھو تاکہ یہ تمہارے دلوں میں سج جائے۔ جب ہم کثرت سے پڑھیں گے، مولانا شاید مولانا روم نے لکھا ہے، جلال الدین رومی نے یا کسی اور نے لکھا ہے، میں نے پڑھا نہیں ہے، یہ میں نے پڑھا نہیں ہے، میں نے یہ سنی بات ہے ایک فارسی کے استاد سے جو 92 پہ آتے ہیں۔ انہوں نے یہ بات سنائی کہ ایک بندے نے طوطا پالا ہوا تھا، وہ اذانیں دیتا تھا۔ کیا کرتا تھا؟ اذانیں دیتا تھا۔ تو ایک دن اس کو شکاری نے پنجرہ ڈال کے جال ڈال کے پکڑ لیا، اور جب اس کو پکڑا تو ٹیں 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 اس نے کی، تو بڑا رویا جس کا وہ پرندہ تھا۔ کہا کیا ہوا؟ کہا بس اوہ بڑی تکلیف میں ہوں۔ کہا کیا ہوا کیا؟ کہا بات یہ ہے کہ اس طوطے نے مرتے مرتے مجھے سبق دے دیا کہ جب مشکل پڑی تو اس کا وہ ذکر کرنا
اس کا یاد کرنا اپنے رب کو وہ بھول گیا، تو مجھے سبق یہ ملا کہ کہیں نزاع کے عالم میں میں بھی رب کو نہ بھول جاؤں تو کیا بنے گا، اس لیے میں فکر میں ہوں۔ اگر کسی کو یہ فکر لگ جائے کہ میں دنیا سے ایمان سے چلا جاؤں کہ ایمان ضائع نہ ہو جائے، تو سمجھ لو اس کی یہ فکر ہی کامیابی کی راہ ہے۔ ہم تو ساری زندگیاں برباد کر دیتے ہیں اور گزر جاتے ہیں، اور کیا کیا کچھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے، تو یہ خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے مرنا بھی ہے۔ ہم نے ابھی ایک بندہ کل فوت ہوا، اس کے صاحبزادے نے مجھے یہ کہا کہ میرے ابا جان نے بڑا ظلم کیا۔ کہ کیا کیا؟ کہ میرے ابا جان نے اپنی ساری جائیداد ہی ایک بیٹے کے نام لگا دی۔ تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا وہ ان کا پیسہ ہے، حق رکھتے ہیں، جس کو مرضی دے دے، تو کیا کر سکتا ہے؟ تو کہ نہیں، کسی سے مشورہ کر کے بتاؤ۔ میں نے ایک وکیل سے فون کیا، کہنے لگا آپ نے ابا جی کے خلاف سٹے لے لو، ابا جی کے خلاف سٹے لے لو۔ انہوں نے کہا ٹھیک، سٹے لے لیا انہوں نے۔ اب باپ نے جس کو محروم کیا وہ باپ کو غسل دے رہے ہیں، اور جن پیسے دیتا وہ غائب۔ یہاں تو دنیا اتنی بے وفا ہے، دنیا اتنی بے وفا ہے۔ صرف وہی بندہ کامیاب ہے جس کا اس کے رب کے ساتھ تعلق صحیح ہے۔ بس قبر میں پیسہ، دولت، مال و اسباب، اولاد، بیٹے بیٹیاں کوئی شے کام آنے والے نہیں ہیں۔ قبر میں انسان کے اچھے اعمال نے اس کے ساتھ جانا۔ علامہ ابن قیم الجوزی نے کتاب الروح میں لکھا ہے کہ جب بندہ قبر میں موجود ہوگا، ابھی منکر نکیر نہیں آئے ہوں گے، تو اس کو اس کے گھٹنے پہ کوئی ہاتھ مار کے ہلائے گا، تو جب آنکھیں کھولے گا تو دیکھے گا میرے گھٹنے کے قریب ایک خوبصورت چہرے والا بابا بیٹھا ہوا، نورانی چمک رہا چہرہ۔ بابا میں نے ویسے کہہ دیا ہے، کتاب میں شخصیت لکھا ہوا، ایک خوبصورت شخصیت بیٹھی ہو۔ پھر ایسے پاؤں کی طرف دھیان کرے گا تو ایک خوبصورت شخصیت وہاں پہ بیٹھی ہو۔ پھر ایک بائیں طرف دھیان کرے گا تو ایک خوبصورت شخصیت وہاں بیٹھی ہو۔ پھر ایسے اوپر دیکھے گا تو ایک سر کی طرف بھی بیٹھی ہو۔ ان سے پوچھے گا کون ہو تم؟ تو ابن قیم الجوزی کہتے ہیں، ایک پہلا والا کہے گا میں تیری نمازیں ہوں، میں تیری، دوسرا کہے گا میں تیرے روزے ہوں، تیسرا کہے گا میں تیرے صدقات ہوں، اور سر پہ کھڑا کہے گا میں تلاوت قرآن مجید ہوں۔ اور یہ دائرہ بنا کے کھڑے ہو جائیں گے اور منکر نکیر کو حساب و کتاب لینے سے روکیں گے، اور قرآن مجید آ جائے گا سب سے پہلے، تو قرآن مجید حساب نہیں لینے دے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ قرآن آ گیا، بیچ میں حساب نہیں لینے دے رہا۔ تو اللہ فرمائے گا پوچھو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یا اللہ اس نے مجھے راتوں کو پڑھا، میں نے اس کو سونے نہیں دیا، اب میں چاہتا ہوں اس کی بخشش کرتی۔ تو اللہ فرمائے گا فرشتوں سے کہ جو قرآن کہتا ہے وہ مان لو، وہاں قبر میں بیٹا نہیں کام آئے گا، ہاں آئے گا اگر اس کی تربیت کر کے اس کو صحیح انسان بنایا ہو، اس کو متبع شریعت بنایا ہو، اس کو انسان بنایا ہو، اس کو حضور کے دین کا غلام بنایا ہوا، تو اندر یہ چیزیں کام کریں گی اور قبر کے اوپر کھڑا ہو کے بیٹا کام کرے گا۔ دین کے ساتھ وابستگی بڑی ضروری ہے، یہ دین ہی ہے۔ واپسی تیزم تیز لگی ہوئی ہے، اس کرونا کی وجہ سے ایک ایک دن میں کئی لوگ دنیا سے جا رہے ہیں، ایک ہی خاندان کے کتنے افراد چلے جاتے ہیں، بہت تیزی سے واپسی ہو رہی، ایک لمحے کا کسی کا اعتبار نہیں ہے۔ اس لیے اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے ہر وقت چلتے پھرتے توبہ و استغفار کرتے رہنا چاہیے، کلمہ طیبہ کی توثیق کرتے رہنا چاہیے۔ پڑھ لیں سارے مل کے تاکہ ہمیں پختہ ہو جائے کہ کلمہ طیبہ کیسے پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔
الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ جب موقع ملے اپنے دل کو ذکر اللہ سے روشن رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کا فہم عطا فرمائے۔ اگلا جو ہمارا تیسری بدھ آئے گی قریش شادی حال میں پروگرام ہے، یہ جو ہمارا اگلے مہینے کا پروگرام ہے یہ 2 مارچ کے دوسرے ہفتے کو، دوسرے اتوار کو ہوگا، 14 مارچ کو۔ تو تمام احباب اس میں بھی شریک ہوں۔ اور اب کرونا شروع ختم ہو گیا ہے، کئی اس کی نئی شاید قسم آ گئی ہے کوئی، لیکن آپ کوشش کیا کریں کہ آپ اپنے ساتھ اپنے دوسرے احباب کو بھی لے کے آئیں۔ اگر باہر کے بندے نہیں آ سکتے تو گھر کے بچے تو آ سکتے ہیں۔ کرونا نے بازاروں کی رونقیں نہیں ختم کی، مسجدوں کی رونقیں ختم ہو گئی۔ مسجد میں آنا چاہیے، مسجد کی محبت کامیابی کا ذریعہ۔ قریش شادی حال میں بھی تشریف لائیے گا، اور کچھ بیمار افراد ہیں ان کے لیے بھی دعا کرنی ہے۔ اور یہ ہمارا پروگرام خصوصی طور پر بسلسلہ 11ویں شریف ہوتا ہے، تو آخر میں ایک بار سورۃ فاتحہ 3 بار سورۃ اخلاص بھی پڑھ لیجیے گا، پھر غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں ثواب کا نذرانہ پیش کریں۔